اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک نیا پروگرام معلومات قرآن کے عنوان سے لے کر محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ماہ مبارک عظمتوں والا مہینہ، اس کی عظمت اسی بات سے واضح ہے کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ماہ مبارک کی عظمتوں کی ایک وجہ نزول قرآن ہے، اور قرآن حکیم کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو بہار قرآن کا نام دیا جاتا ہے. معلومات قرآن کے عنوان سے آج کے اس پروگرام میں، اور جو مسلسل یہ پروگرام ہوتے رہیں گے بدھ اور جمعرات کو، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. ابتدا میں، آج کے ابتدائی پروگرام میں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کا تعلق کیا ہے، اس حوالے سے چند معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور روایت اتنی پکی ہے کہ سارے ملت اسلامیہ کے تمام فرق اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں. اور حدیث یہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کبھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس پہنچ جائے. ملت اسلامیہ کو بھی حکم ہے کہ ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا ہے. یہ حدیث چونکہ عام ہے، اور اس حدیث پہ اکثر گفتگو علماء فرماتے رہتے ہیں 2 وزنی چیزیں، ایک عطرت رسول اور دوسرا قرآن. اور بعض روایات میں قرآن کو ثقل اکبر کہا گیا ہے. قرآن اور اہل بیت کا تعلق کبھی ختم ہونے والا نہیں، لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ ہم مع القرآن والقرآن معہم، اہل بیت کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے. لا یفارقونہ حتی یردوا علی الحوض، یہ دونوں کبھی جدا آپس میں نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ وارد ہوں مجھ پر حوض کوثر پہ. سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان، یا یوں عرض کروں کہ معصوم نے پیغمبر گرامی سے اس فرمان کو نقل کیا ہے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اول وافد علی العزیز الجبار۔ روز حشر خالق حقیقی کی بارگاہ میں، خالق حقیقی کے حضور سب سے پہلا بندہ جو پیش ہوں گا وہ میں ہوں گا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وہاں پہ بیٹھا ہوگا اور اس کے حضور اس طرح سے پیش ہوں گے۔ خالق حقیقی کی وہ عدالت الہیہ جو ہوگی، اس کا جو بھی وہ انداز ہوگا، جو بھی طریقہ ہوگا، پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص کہ جو وہاں پہ وارد ہوگا وہ میں ہوں گا۔ ان اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے پیش ہونے والا میں ہوں گا۔ وکتابہ واہل بیتی، اور کون ہوگا؟ اللہ کی کتاب ہوگی اور میری اہل بیت ہوگی۔ یعنی بارگاہ خدا بندی میں سب سے پہلے پیش ہونے والے پیغمبر گرامی ہوں گے، اور پیغمبر گرامی کے ساتھ دو چیزیں ہوں گی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ پیغمبر گرامی کے دونوں ہاتھوں میں، گویا ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہوں گے، جب پیغمبر گرامی یوم قیامت کے دن بارگاہ خدا بندی میں پیش ہوں گے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ قیامت کے دن پیش ہونے والی دونوں چیزیں کبھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائے۔ سرکار حضرت علی علیہ السلام مولائے کائنات کو اب وہ معروف خطبہ کے جو سلونی کے نام سے معروف ہے، اس کے اگلے جملے اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو وہاں پہ موجود ہے کہ سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، خدا کی قسم، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم تم کسی چیز کا بھی سوال کرو گے مگر یہ کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ تمہارا کوئی سوال ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے مقابلے پہ میں لا ادری کہوں۔ تم سوال کرتے جاؤ گے اور میں اس کا جواب دیتا جاؤں گا۔ وَاسْأَلُونِی عن کتاب اللہ، مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو، اور جب تم مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو گے فواللہ ما من آیت الا وانا اعلم اباللیل نزلت او بالنہار، خدا کی قسم قرآن حکیم میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں مگر علی جانتے ہیں کہ وہ آیت رات کو نازل ہوئی یا وہ آیت دن کو نازل ہوئی۔ یعنی علی قرآن حکیم کی ہر آیت کے بارے میں اس کے نزول کے وقت سے بھی آگاہ ہے۔ اس کی تفسیر تو اپنے طور پہ، اس کی وضاحت تو اپنے طور پہ، اس کی تشریح تو اپنے طور پہ، اس آیت کے نزول کے وقت سے بھی علی آگاہ ہے۔ ام فی سہل ام فی جبل، علی یہ بھی جانتے ہیں، یعنی وقت بھی جانتے ہیں، مقام بھی جانتے ہیں، کس وقت وہ نازل ہوئی اور کس مقام پہ نازل ہوئی۔ اگر وہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے میدانی علاقے میں تو علی اسے بھی جانتے ہیں، اور اگر وہ کسی پہاڑی پہ نازل ہوئی ہے تو علی اسے بھی جانتے ہیں۔ اہل بیت رسول کا قرآن سے ایسا تعلق ہے
اور ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کے نزول کے وقت کو بھی جانتے ہیں، اس کے نزول کے مقام کو بھی جانتے ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم سوال کرو گے، بس سألونی، مجھ سے سوال کرو، جو تم سوال کرو گے، جس آیت کے بارے میں پوچھو گے، اس آیت کا جواب میں علی تمہیں دوں گا۔ یعنی اس قرآن حکیم کی تفسیر و تنزیل و تشریح کے بارے میں جتنا اہل بیت رسول جانتے ہیں، اتنا کوئی دوسرا قرآن کو نہیں جانتا۔ سرکار حضرت علی علیہ السلام ہی کا یہ فرمان، ارشاد فرماتے ہیں واللہ، الاتقان میں بھی ہے اور المناقب میں بھی ہے، فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، علی جیسی شخصیت، امیر المومنین، مولا کائنات جیسی شخصیت قسم اٹھا کے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں واللہ ما نزلت آیات الا وقد علمت فی ما نزلت و این نزلت، اس میں تھوڑے سے لفظ بدل گئے۔ خدا کی قسم، کوئی بھی آیت کہ جو نازل ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے اور وہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے۔ پہلی حدیث میں سرکار حضرت امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس مقام پہ نازل ہوئی اور کس وقت نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کس مقام پہ آیت نازل ہوئی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی آیت کا مفہوم و مصداق کیا ہے، آیت کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، علی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ قسم نہ بھی اٹھاتے تو امیر المومنین مولا کائنات ایسی شخصیت تھی ملت اسلامیہ کے درمیان کہ سب کے سب ویسے ہی ان کی بات کو تسلیم کر لیتے، اس لیے کہ وہ مولا کائنات ہے۔ جب تک ان کو مولا بندہ تسلیم نہ کرے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ مولا کائنات، وہ ویسے بھی کہہ دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پہ قسم اٹھا کے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی اور کس بارے میں نازل ہوئی۔ پتہ نہیں امت نے مولا کائنات سے قرآن کی تفسیر کیوں نہ پوچھی۔ بڑا گہرا تعلق ہے علی کا اور قرآن کا۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، ائمہ اہل بیت کا جب اس میں گرامی آ جائے تو راویوں کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی، جب وہ خود روایت بیان فرما رہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علم نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ التنزیل والتاویل، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو قرآن حکیم کی تنزیل کا علم بھی دیا اور تعویل کا علم بھی دیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تنزیل و تعویل کا علم عطا کیا، فعلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ، وہ جتنا علم اللہ نے تعویل و تنزیل کا پیغمبر گرامی کو عطا فرمایا، سرکار امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے وسیع جانشین خلیفہ برحق علی کو وہ علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کالا وعلمنا واللہ، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ علم ہمیں بھی عطا کیا گیا۔ یعنی وہ علم تبرکات معصومین میں چلتے چلتے ہر معصوم تک پہنچا ہے۔ یعنی قرآن حکیم کی حقیقی تفسیر و تشریح، تعویل و تنزیل اللہ نے اپنے رسول کو بیان کی،
اور رسول نے علی علیہ السلام کو بیان کی اور علی نے اپنے مابعد حسن حسین کو بیان کی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے سرکار امام زمانہ تک پہنچا۔ ایک اور روایت، ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا صولا۔ سرکار حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا قلب عطا کیا کہ جو منبع عقل ہے، اور مجھے ایسی زبان عطا کی کہ جو سوال کرنے والی زبان ہے۔ یعنی میں نے پیغمبر گرامی سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا۔ ایک اور روایت میں میرے ذہن میں آ رہا ہے، نہج البلاغہ میں ظاہراً امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ بسا اوقات حوصلہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ وہ پیغمبر گرامی سے دوسری بار پوچھیں۔ وہ جھجکتے تھے، شرمندگی سے پوچھ نہیں سکتے تھے، یا کسی اور وجہ سے پیغمبر گرامی کے اس دبدبے کی وجہ سے نہیں پوچھ پاتے تھے۔ لیکن امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کے بارے میں نبی سے سوال کیا کرتا تھا اور آپ علم منتقل فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام ہی، سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ سلونی ان کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ فما من آیت الا واعلم حیث نزلت بحزیز جبل او سہل ارض۔ مفہوم وہی ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ مجھ سے سوال کرو، یہ موقع ضائع نہ کر لینا قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ اب تو میں موجود ہوں، سوال کر لو، اور خاص طور پہ کتاب اللہ کے بارے میں سوال کرو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نازل ہوئی یا کسی سہل زمین پہ نازل ہوئی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو سنا۔ یقول، مولا ارشاد فرماتے تھے، واللہ انی لا اعلم کتاب اللہ من اولہ الی آخرہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں کتاب خدا کو اول سے آخر تک جانتا ہوں۔ یہ دعویٰ یہی کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم، یہاں پہ بھی قسم سے بات کو شروع کیا گیا، یعنی مولا امام جعفر و صادق نے بھی یہاں پہ قسم اٹھائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید مرور زمانہ اور حالات کی وجہ سے شاید لوگ معصومین کی بات سننے کے لیے اتنا پختہ یقین نہیں رکھتے تھے، یا بات کی عظمت کو بڑھانے کے لیے معصوم قسم اٹھا کے اس بات کو بیان فرماتے رہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اس کتاب خدا کے اول و آخر سے آگاہ ہوں، میں اس کے اول سے لے کے آخر تک تمام کتاب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ کانہو فی قفی، اللہ اکبر۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پوری کتاب ایسے ہے کہ جیسے میرے ہاتھ میں ہو، جس طرح یہ میرا ہاتھ میرے سامنے ہے، اس طرح سے میں کتاب خدا کا علم رکھتا ہوں۔ یہ مولا نے بھی کہا، اور روایت کے لفظ ہیں کہ جب مولا امیر المومنین مولا کائنات ہر بات پہ سوال کا جواب فوراً دے دیتے تھے،
تو ایک دن حضرت عمر نے کہا یا علی تم اتنی جلدی سوال کا جواب کیسے دے دیتے ہو؟ ادھر کوئی سوال کرتا ہے یا علی اور آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا یا ابا حفص، اے حفصہ کے بیٹے بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا 5۔ کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ ہاتھ میرے سامنے ہوتا ہے اور ہر وقت میں اس کو دیکھتا ہوں، میرے سامنے ہے، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ مولا نے بھی یہی جواب دیا، اے ابا حفص جیسے تمہارے سامنے ہاتھ ہے اسی طرح ہمارے سامنے یہ تمام اشیاء موجود ہے، کتاب خدا موجود ہے۔ یہاں پہ سرکار حضرت امام جعفر الصادق ارشاد فرماتے ہیں میں قرآن حکیم کو اول سے آخر تک جانتا ہوں اس طرح جس طرح کہ میرے ہاتھ میں ہو، میرے ہاتھ پہ ہو، یعنی سامنے میرے ہو۔ فیہ خبر السما، اس میں آسمان کی خبریں بھی ہیں، وخبر الارض، اس میں زمین کی خبریں بھی ہیں، وخبر ما کان، اس میں جو ہو چکا ہے اس کی خبر بھی ہے، وخبر ما ہوا کائن، اور اس میں جو کچھ ہوگا اس کی خبر بھی ہے۔ آل محمد جو آسمان کی خبر دیتے ہیں، جو زمین کی خبر دیتے ہیں، جو ماکان کی خبر دیتے ہیں، جو ما یکون کی خبر دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ عالم قرآن ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی عالم قرآن کا دعویٰ کرتا ہے، عالم قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا وہ دعویٰ درست نہیں۔ جو عالم قرآن ہو وہ آسمان کی خبریں بھی دے سکتا ہے، وہ زمین کی خبریں بھی دے سکتا ہے، وہ ما بعد کی خبریں بھی دے سکتا ہے، اور وہ ما قبل کی خبریں بھی دے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس طرح، مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس طرح میرے سامنے ہے جس طرح بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح ہے کہ جیسے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، بالکل میرے سامنے ہے۔ اور پھر قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ قرآن حکیم میں خبر ہے آسمانوں کی بھی، زمینوں کی بھی، قرآن میں خبر ہے ما کون کی بھی اور ما یکون کی بھی۔ سرکار حضرت صادق ارشاد ہے، بل قرآن حکیم کی اس آیت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ جو قول ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم ہم الائمہ علیہم السلام، وہ اوت العلم جنہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ اس میں آیات بینات ہیں، بڑے واضح معجزات ہیں، اور وہ ان لوگوں کے دلوں میں ہیں کہ جو صاحبان علم ہیں، اوت العلم ہیں۔ وہ اوت العلم یعنی صاحبان علم ہونے کا دعویٰ ہر کوئی نہ کر لے، بلکہ اس سے مراد یہی اہل بیت اطہار ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت رسول کا قرآن کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ہم الائمہ علیہم السلام خاصہ، یہ اوت العلم سے مراد صرف آئمہ ہیں، یعنی وہ جنہیں آئمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، سرکار امیر المومنین سے لے کے امام مہدی آخر الزمان تک۔ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے جب کسی نے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کی تفسیر پوچھی، بتایا سرکار نے، جب کسی نے پوچھا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کا کیا معنی ہے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا انما نحن الذين يعلمون، وہ لوگ کہ جو صاحبان علم ہیں وہ ہم ہیں، والذین لا یعلمون عدونا،
اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ دشمن اہل بیت جاہل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک عیسائی پادری کے سامنے گئے، وہ لمبا تفصیل سے واقعہ ہے، اور بہت زیادہ وہ پادری جتنے بھی علاقوں کے تھے وہ سال میں ایک مرتبہ اس کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اور جتنی مشکلات وہ سال کی ہوتی تھی وہ ان کی حل کیا کرتا تھا۔ اس میں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے، گزر رہے تھے تو وہاں پہ بیٹھ گئے، اور وہ تیز نگاہوں کا حامل وہ پادری جب اس نے ایک مرتبہ اپنی بھویں اوپر کر کے دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق ہم سے نہیں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کا تعلق ہم سے ہے یا امت مرحومہ سے، یعنی کیا محمد مصطفیٰ کی امت سے تعلق رکھتے ہو یا ہمارے ساتھ ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کی امت کا ایک فرد ہوں۔ کہا اس کے عالموں میں سے ہو یا جاہلوں میں سے؟ اس امت کے عالموں میں سے تمہارا شمار ہوتا ہے یا اس امت کے جاہلوں میں سے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صاحبان کہ جو قرآن حکیم کے اول و آخر کے عالم ہیں، جو ما کان و ما یکون کی خبر دیتے ہیں، جو زمین و آسمان کی خبر دیتے ہیں، وہ بھی دوسروں کے سامنے فخر اس طرح سے نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں میں سے نہیں۔ وَشِیَعَتُنَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اور ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اولی الالباب ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔